الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پیارے محترم بھائیو، ہر مرتبہ ہم آپ کے سامنے مرزائیت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ حقائق رکھتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو ان لوگوں کی صحیح پہچان حاصل ہو۔ بعض لوگ یہ باتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ بھئی کہ ہم اپنی طرف سے ہی باتیں کرتے ہیں، مرزائیوں میں ایسی باتیں نہیں پائی جاتی۔ حالانکہ ان لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ ہر مرتبہ جو ہم ان کی باتیں کرتے ہیں یہ ہماری اپنی باتیں نہیں ہوتی، ہم حوالہ جو لگاتے ہیں یہ ہماری کتابیں نہیں ہوتی، یہ ان کی ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے، جو بھی اس طرح کی باتیں کرتا ہے اس کو کم از کم بالخصوص اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے۔ دیکھیں، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بہت شانوں سے نوازا جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنی شانیں ہیں، اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایسی ایسی خصوصیات عطا کی ہوئی ہیں، ایسے ایسے خاصے دیے جو دیگر اللہ پاک کے نبیوں کو، جو سچے نبی گزرے ہیں، ان کو وہ شانیں، وہ خاصے نہیں ملے۔ دیکھیے، میں آپ کے سامنے دو چیزیں رکھوں گا آج کے لیکچر میں، آپ نے توجہ کرنی ہے۔ جب بھی بات کی جائے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو آپ کا ذہن کس ہستی کی جانب جائے گا؟ آپ مانیں گے کہ صرف اور صرف اگر آپ کے ذہن میں بات آئے گی تو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ذہن میں آئے گا کہ جن محبوب کریم کو، جن کو اللہ پاک نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، وہ کوئی اور ہستی نہیں، وہ محمد مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی ذات والا تبار ہے۔ یہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنایا، ہر بندے کے لیے، ہر بشر کے لیے، ہر شے کے لیے اللہ پاک نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا۔ اب یہ نبی پاک کا خاصہ ہے، رحمت کائنات ہونا یہ کسی اور کے پاس نہیں۔ لیکن دیکھیے، یہاں آ کر مرزا غلام قادیانی، آپ حوالہ ملاحظہ کر سکتے ہیں، یہاں آ کر مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ شان اللہ نے میرے متعلق نازل کی ہوئی ہے۔ اب یہ دیکھیے کتنی بڑی یہ اس کا جھوٹ ہے، اور یہ کتنی بڑی اس کی جسارت ہے۔ مرزا غلام قادیانی کی یہ جسارت دیکھیے کہ رحمت والی آیت کہتا ہے یہ اللہ پاک نے میرے متعلق نازل کی ہے۔ اچھا، یہ اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں، ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آئیے، اللہ پاک نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے اندر اعلان کیجئے، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ جتنے بھی اللہ کے نبی آتے رہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تک جتنے بھی اللہ کے نبی آئے ہیں، کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں ساری کائنات، سارے لوگوں کا میں رسول بن کے آیا ہوں، اور ساری دنیا والوں، ساری کائنات والوں کا رسول بن کے آیا ہوں۔ یہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے، جیسا کہ مسلم شریف میں بھی ہے، ارسلت الی الخلق کافہ، کہ اللہ پاک نے مجھے تمام مخلوقات کا رسول بنا کے بھیجا۔ اب یہ شان محبوب کریم کی ہے کہ محبوب کریم ساری کائنات کے لیے آپ رسول بن کے آئیں۔ لیکن یہاں بھی دیکھیے، مرزا غلام قادیانی نے یہاں بھی آ کر اپنی بات کر دی۔ جو لوگ اس کے طرفدار ہیں ان کو کم از کم سوچنا چاہیے۔ تم لوگ کہتے ہو کہ ہم نفرت پھیلاتے ہیں، اس کو تم نفرت کہتے ہو، اس کو تم نفرت کہتے ہو کہ اگر ہم حقیقت بیان کریں تم اس کو نفرت کہتے ہو۔ تم اپنے جو دماغ کا آپ کا ترازو ہے اس کو ذرا ٹھیک کرواؤ، ان ترازو میں کچھ کمی لگتی ہے مجھے، بلکہ کمی ہے، یقیناً کمی ہے کہ آپ کے دماغ کا ترازو درست نہیں۔ جو مرزا غلام قادیانی کی ایسی چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی کہے کہ اس کا تو جناب کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس کو اپنے دماغ کا ترازو درست کروانا چاہیے۔ دیکھیے، یہ آیت کریمہ اللہ پاک نے محبوب کی شان میں نازل کی تھی، جبکہ یہ مرزا غلام قادیانی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے خدا نے مجھے کہا کہ اٹھ اور ان لوگوں کو کہہ دے کہ میرے پاس خدا کی گواہی ہے، پس کیا تم خدا کی گواہی رد کر دو گے؟ خدا کا کلام جو میرے اوپر نازل ہوا اس کے یہ الفاظ ہیں، اس نے وحیاں لکھی، اور کہتا ہے کہ جناب اللہ پاک نے جو وحی میرے اوپر نازل کی، اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے مرزا غلام قادیانی، استغفر اللہ، اے مرزا غلام قادیانی، تو لوگوں کے اندر اعلان کر دے کہ اے ساری دنیا کے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔
اب مرزا غلام قادیانی نے اس آیت سے نتیجہ نکالا کہ میں ساری دنیا کا رسول ہوں، اور اس کے ماننے والے لوگوں کو جھانسا یہ دیتے ہیں کہ جناب مرزا صاحب نے تو کہیں نبوت کا دعویٰ کیا ہی نہیں ہے، مرزا صاحب تو ایسی بات کرتے نہیں، یہ مولویوں نے ویسے ہی مرزا صاحب کی طرف منسوب کی ایسی چیزیں، حالانکہ یہ ہم منسوب کر رہے ہیں۔ تمہیں اگر اپنی کتابیں اے مرزائیو اگر تمہیں اپنی کتابیں نہیں پڑھنی آتی تو ہم سے آ کے پوچھ لو، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ خدا را اپنے ایمان کی فکر کر لو، ساری زندگی آپ نے یہاں نہیں رہنا، قبر میں جانا ہے، پھر دیکھنا وہاں پہ جا کے کیا بنے گا۔ اللہ پاک مرزائیوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور جو ان کے حامی اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے۔